بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی، کامیابی اور عافیت نصیب فرمائیں۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی چل رہی ہے یہ بھی خیر کا کام ہے، اور اس کا ایک حصہ ہم سن چکے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قرآن پاک بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، دونوں نبی کے ذریعے آئے ہیں، اس لیے دونوں وحی ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ قرآن کتابی وحی ہے اور قرآن تلاوت والی وحی ہے، اور حدیث کتابی وحی نہیں ہے اور حدیث تلاوت والی وحی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپیوٹر تو ہوتے نہیں تھے، کاغذ بھی اتنا دستیاب نہیں تھا، چھاپا خانے بھی نہیں تھے، کتابوں کا اتنا دور نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تو اپنے سامنے لکھواتے تھے، جب بھی نازل ہوتا تھا فوراً لکھواتے تھے، قرآن کی ہر آیت لکھواتے تھے، ہر لفظ لکھواتے تھے۔ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس صحابہ کو بٹھا کے لکھوایا، لیکن حدیث پاک نہیں لکھواتے تھے، عام طور پر نہیں لکھواتے تھے۔ کبھی کوئی خاص ضرورت ہو تو لکھوا لیتے تھے، ویسے نہیں لکھواتے تھے۔ کیوں نہیں لکھواتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث آپس میں رل مل نہ جائیں، اس کو کہتے ہیں خلط ملط نہ ہو جائیں، مل جل نہ جائیں، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نماز میں اس کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ کتابی وحی ہے یہ کتابی وحی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے حدیث پاک عام طور پر نہیں لکھواتے تھے، اور قرآن پاک تو ضرور لکھواتے تھے۔ پھر بعض صحابہ کرام اپنے طور پر بھی قرآن پاک اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو حدیثیں بھی لکھ لیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہوتی تھی میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ تو میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو غصے کی حالت میں وہ کوئی بات ارشاد فرما دیں گے اور آپ وہ بھی لکھ لیں گے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ نہ لکھا کریں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں اس کو الگ سے لکھتا ہوں۔ تو میرے ساتھی مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بے شک لکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے ہمیشہ صحیح بات نکلواتے ہیں۔ غصے میں ہوں گا تب بھی صحیح بات نکلے گی، کسی بھی حالت میں ہوں گا تو میری زبان سے صحیح بات نکلے گی، غلط بات اللہ تعالیٰ میری زبان سے نہیں نکلواتے، نکلنے ہی نہیں دیتے، تو اس لیے آپ لکھا کریں۔ اس طرح کچھ اور مواقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ حدیثیں لکھوائی ہیں۔ اور البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور پھر اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ میری ہر حدیث آپ نے آگے پہنچانی ہے، قرآن بھی آگے پہنچانا ہے اور میری حدیث بھی آگے پہنچانی ہے۔ قرآن بھی یاد کرنا ہے، حدیث بھی یاد کرنی ہے، قرآن بھی یاد رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، حدیث بھی یاد رکھنی ہے، محفوظ رکھنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں
ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتے ہیں، پھر یاد رکھتے ہیں، پھر ان کو آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو یاد کیا، پھر جیسے سنا ویسے یاد رکھا اور ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ تو پیارے بچوں، جیسے اس زمانے میں قرآن پاک یاد کیا جاتا تھا، حدیثیں بھی یاد کی جاتی تھی، قرآن یاد رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ یاد رہے، بھول نہ جائے۔ اسی طرح حدیثیں بھی یاد رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ حدیثیں بھی یاد رہیں، بھول نہ جائیں۔ قرآن آگے پہنچایا جاتا تھا، دوسروں کو سکھایا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حدیثیں بھی آگے پہنچائی جاتی تھیں، آگے سکھائی جاتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں سنیں گے۔ ہماری کہانی یہ بھی خیر کا کام ہے، اس کا دوسرا حصہ ختم۔